جب بھی انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور انسان کے لیے دعا کا کوئی وقت مقرر ہے ہی نہیں کہ بندہ کہے نہیں اس وقت مانگنی چاہیے، اس وقت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ بندے کے لیے خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کے معاملے میں خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ فرمایا وہ دعا جو ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی اللہ سے مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور بات ہے، قبول دعا کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ مثلا بندہ دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اگر بندہ کہے کہ یار میں مانگتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ انسان جو دعا مانگ رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، جس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ مانگی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ دل غیر کی طرف مشغول نہ ہو، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس وقت ہمارا دل جو ہے وہ غیر کی طرف مشغول نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دعا تو اللہ سے مانگ رہے ہوں لیکن ہماری توجہ اللہ کی طرف نہ ہو، ہمارا اخلاص اللہ کی طرف نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو۔ جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ اگر بندہ کسی کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے یقیناً اس کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہماری توجہ بھی اللہ کی طرف ہوگی، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول بھی فرمائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی ممنوع چیز کے لیے دعا نہ مانگی جائے۔ جب بندہ کسی اچھی چیز کے لیے دعا مانگتا ہے، جب دعا مانگتا ہے، دعا مانگتے ہوئے اگر اچھی چیز کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ عز و جل سے جب دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں آزمانے کے لیے نہیں کہ میں دعا مانگوں گا پتہ نہیں ہوگی قبول کہ نہیں، بلکہ یقین کامل کے ساتھ جو دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ چار چیزیں تو یہ ہوگی۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے اس کے بعد پھر شکایت نہ کی جائے۔ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو پھر لوگوں سے شکایت نہ کرے، میں نے یار دعائیں بڑی مانگ لی ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ہر دعا حدیث کے مطابق قبول ہوتی ہے، یا تو پھر اس کی فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے آنے والی کوئی پریشانی مصیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے، یا پھر اس دعا کا اجر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اس دعا کا جو اجر ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے، قیامت کے دن ملتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دعائیں مانگتا ہے اور دعائیں جو قبول نہیں ہوتی دنیا میں، وہ قیامت کے دن وہی دعاؤں کا بدلہ اور اجر جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا، بندہ جب اس کا بدلہ دیکھے گا، اجر دیکھے گا، عرض کرے گا یا رب العالمین اتنے تو میں نے کام کیے نہیں تھے، اتنے تو میرے اعمال نہیں تھے، یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تیری قبول نہیں ہوئی تھی، جو دنیا میں تو نے دعائیں مانگی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائے گا، حدیث میں آتا ہے بندہ عرض کرے گا اور سوچے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی قیامت کے دن جب اس کا بدلہ دیکھے گا، جب اس کا اجر دیکھے گا۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دیکھیں ہر بندہ دعا مانگتا ہے لیکن دعا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بندہ ایک دوسرے سے شکایت کرتا ہے یار دعائیں بڑی کر لی ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، یہ گلہ اور شکوے کے اندر آ جاتا ہے اور یقین جو ہے اسے ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب حیا والا ہے، مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ جو بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے ہاتھ کو خالی لٹا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے مجھ سے مانگے اور میں اس کے ہاتھ کو خالی لٹا دوں۔ یار آج ایک دوسرے کے لوگ فقیر یا دوسرے لوگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں بھی ہوتا ہے کہ یار میں فلاں بندے کے پاس جاؤں گا مجھے مل جائے گا، لیکن خدا کی قسم بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے پھر اللہ کو بھی حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے علاوہ تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے اس کے ہاتھ کو خالی واپس لٹا دے، تو اس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ خالی واپس نہیں لٹاتا۔